السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نسیم الادب الجزء الثانی للصف العاشر 10ویں جماعت کی پارٹ سیکنڈ نسیم الادب میں لیسن نمبر فرسٹ کے پارٹ 2 میں من الاحادیث النبویہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے باقۃ من القرآن الکریم کی چند آیات دیکھے تھے۔ آج ہم لیسن نمبر 1 کی ہی پارٹ 2 میں من الاحادیث النبویہ حدیث نبوی کے اہم چند احادیث کو دیکھیں گے جو ہمارے کتاب میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ہم واضح سمجھ لیں کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل کا نام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے حدیث کو بتایا ہے۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کیا وہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ احادیث کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ احادیث کہلاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت ہمارے پاس صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی، اور ابتدا میں یہ روایت کیسی ہوتی تھی؟ زبانی ہوتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعد میں ان روایات کو تحریر کیا گیا، ان کو جمع کیا گیا، اور ان روایات کو جمع کرنے کے بعد ان کی بہت ساری کتابیں بنائی گئی، جس میں مستند کتابیں 6 ایسی کتابیں ہیں جس کو مستند نے زیادہ مجموعے کے اعتبار سے 6 اور زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے، انہیں صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح ستہ، یعنی ایسی کتابیں جو مستند ہے، یعنی جس کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ عمومی مانی جاتی ہے، ایسی کتابیں 6 ہے جسے صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ تو ان الگ الگ کتابوں کے ذریعے سے ہمارے پاس احادیث لی گئی ہے۔ ان میں سے آج ہم انہی احادیث کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور انہیں آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلی حدیث من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، رواہ احمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے یہ حدیث میں کہ من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے، من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست پر کیا کرے؟ آسانی کرے، یسر اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں بھی آسانی کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی تنگ دست پر کیا کرے؟ آسانی کرے، یعنی کسی کے اوپر تنگ دستی ہو، کسی کے اوپر کچھ پریشان حال ہو، تو اگر اس کی پریشانی ہو، اگر اس کے اوپر کوئی کیا کرتا ہے؟ آسانی کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کے اوپر دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آسانی کریں گے۔ تو من یسر علی معسرین، جو کسی تنگ دست پر کیا کرتا ہے؟ آسانی، معسرین آسانی کرنا، یسر اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر کیا کریں گے؟ دنیا و آخرت میں اس میں آسانی کریں گے۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد حدیث نمبر 2 ہے۔ حدیث نمبر 2 میں کیا کہا گیا؟ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ، یعنی کہ جس میں مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ دونوں حدیث کے اندر جو حدیث پائی جاتی ہے اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث متفق علیہ، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ رب کے غصے کو کیا کرتا ہے؟ بجھا دیتا ہے۔ بے شک کیا کرتا ہے؟ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم عمدہ بات یہ کہی گئی ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے، صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ختم ہوتا ہے، صدقے کے ذریعے سے جو ہے تو اس چیز کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ رب کے غصے کو کیا کرتا ہے؟ بجھا دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کو صدقہ دینا چاہیے، ہر وقت صدقہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 3 میں ہے ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زراعا فیأکل منہ الطیر او انسان الا کان له به صدقہ،
البخاری و مسلم، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے، دونوں میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس لیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما من مسلم یغرس غرسا، کہ جو کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے، او یزرع زراعا یا کھیتی کرتا ہے، او یزرع زراعا یا کھیتی کرتا ہے، فیاکل منہ الطیر، جس سے کوئی پرندہ، او انسان یا انسان کیا کرتا ہے، کھاتے ہیں، الا کان لہ بہ صدقہ، تو وہ اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی پرندے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کھیت وغیرہ میں کوئی پرندے آ کے کھا بھی گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرندے ہمارے اس کو لے کے چلے گئے، لیکن وہ بھی ان کے لیے کیا بن جاتا ہے، صدقہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی کھیتی کرتا ہے تو کھیتی کرنے والا بھی آسان نہیں ہے، وہ بھی صدقے کا ثواب کا کام کر رہا ہے، تو وہ جو انسان اس کے ذریعے سے کھا رہا ہے، پرندے اس کے ذریعے سے کھا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے، صدقہ بن جاتا ہے۔ کتنی عمدہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کھیتی بھی کرے یا کوئی درخت لگائے یا پودا لگائے اور اس سے انسان یا جانور یا پرندے کوئی بھی اس سے کھائے، وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد حدیث نمبر 4 میں دیکھیں گے، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، المسلم والترمذی، یہ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ ترمذی شریف بھی ایک حدیث کی مستند اور معتبر کتاب ہے، صحیح ستہ میں پائی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے 2 لڑکیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کی، من عال جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کی، حتی تبلغ، کب تک، بالغ ہونے تک، کیا کیے، پرورش کی، جاء یوم القیامتی، تو قیامت کے دن، انا یعنی میں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہو ضم اصابعہ، میں اور وہ، یعنی کہ جس نے پرورش کی وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلیوں کے درمیان، جیسی بتایا جاتا ہے ایک شہادت کی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی، اس طرح دونوں جڑا کے بتائے، تو دونوں انگلیوں کے اشارہ کر کے بتائے کہ اس طرح میں اور وہ اس طرح قیامت کے دن ہوں گے۔ کتنی عمدہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، قیامت کے دن وہ اور اللہ کے رسول آزو بازو ہوں گے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے، آزو بازو ہوں گے۔ تو کتنی اہم ہے کہ ہم نے جو بھی والدین جو ہے تو کسی بچے کی پرورش کرتے ہیں، لڑکیوں کی پرورش کرتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہوں گے۔ اس کی پرورش کرنا، ان کی شادی بیاہ کرانا، ان کے جو ہے تو دینداری اور ان کی تعلیم کو دیکھنا، یہ سب چیزیں اہمیت کے حامل ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد نمبر 5 میں، حدیث نمبر 5 دیکھیں گے ہم، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، مسلمانوں، خیر بیت فی المسلمین، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے، بیت فیہ، جس میں کیا ہو، بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ کیا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، وشر، اور برا گھر، وشر بیت، اور برا گھر، فی المسلمین، اور مسلمانوں میں برا گھر وہ ہے، بیت فیہ یتیم یساء الیہ، جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یعنی کہ دونوں باتیں کہی گئی ہے کہ اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو لیکن اس میں کیا ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہو، برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی یتیم ہے تو اس کی اچھی سی پرورش کرے، اس کے ساتھ نیک سلوک کرے، جیسے والدین نے اس کے ساتھ سلوک کیا ویسا اس کے ساتھ سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد حدیث نمبر 6 میں دیکھیں گے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ بھی، ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں اور اسلامی اخلاق شرم و حیا ہے۔ ان لکل دین خلقا، کہ ہر دین کے کیا ہوتے، کچھ اخلاق ہوتے ہیں، اور خلق الاسلام والحیا، اور اسلام کے اخلاق کیا ہے، شرم و حیا ہے۔ اسلام کے اخلاق کیا ہے، شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا یہ اسلام کے اخلاق میں سے ہے، بہت سارے اخلاق ہے، اس میں سے ایک حیا اخلاق بھی یہ بھی ہے کہ شرم و حیا ہونی چاہیے۔ ویسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ ہو تو تم جو چاہے وہ کرو۔ یعنی کہ ہمارے اندر اگر حیا ہوں گی تو ہم وہی احکام کا وہی کریں گے جو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور اگر ہمیں حیا نہ ہو
تو ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ تم برائی کرو، گندگی کرو، جو کرنا چاہتے وہ کرو، اس لیے ہم کو حیا کے ساتھ زندگی، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 میں دیکھیں گے، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، البخاری والمسلم، یہ بھی بخاری اور مسلم میں بھی حدیث ہے، اس کو متفق علیہ حدیث بھی بول سکتے ہیں ہم۔ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کیا کرے، کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، انما لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو کیا کر دے، پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان تو کون ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، کیا کرے، اپنے نفس پر قابو رکھے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کرے، یعنی کہ ہم انسان طاقتور اس وقت نہیں بن سکتا ہے، طاقتور انسان وہی رہے گا جو غصے پر قابو رکھائے گا۔ یہ اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ طاقتور انسان وہ ہے جو غصے پر قابو رکھے۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت علی کے سامنے ایک کافر کو حضرت علی جو ہے تو اس کو قتل کر رہے تھے، تو قتل کرنے کے ساتھ ان کی گردن پہ اس کی تلوار تھی، لیکن اسی وقت جو ہے تو اس نے ان کے منہ پر ان کے اوپر تھوک دیا، تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ قتل کرو، کیوں رک گئے ہو؟ تو کہا کہ میرے غصے کی وجہ سے، میں اگر تجھے قتل کروں گا تو میں تجھے اپنے غصے کی وجہ سے قتل کروں گا، میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن تو نے جیسے تھوکا تو یہ میرے نفس میں آ گیا، اس لیے میں اب تجھے قتل نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہم چاہیے کہ ہم کیا کریں، غصہ نہ کریں، غصے پر قابو رکھے، غصے کو اپنے اندر بچائے رکھے۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد حدیث نمبر 8 میں دیکھیں گے، یا بنیا اذا دخلت اہلک فسلم فتکون برکتا علیک وعلی اہل بیتک، یا بنی، اے میرے بیٹے، اذا دخلت اہلک، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، فسلم، تو کیا کرو، سلام کرو، فتکون برکتا علیک وعلی اہل بیتک، یعنی کہ تم اگر اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کرو، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کرو، سلام کرو، فتکون برکتا علیک، تو تم پر اور تمہارے گھر والوں پر کیا ہو، یہ عمل برکت کا باعث ہوگا، یعنی کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اگر ہم جیسی گھر میں داخل ہو تو گھر میں کیا کرے، داخل ہونے سے پہلے سلام کرے، اگر یہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی برکت کا سامان بنے گا اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی کیا ہوگا، برکت کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہم کو گھر میں داخل ہوتے وقت ہم نے کیا کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، جہاں بھی جائے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ بہت سی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بھی یہ حکم ملتا ہے کہ ہم جو ہے تو گھر میں داخل ہو، کسی کے گھر میں بھی داخل ہو تو اس وقت پہلے ہم کیا کریں، سلام کریں، پھر اس سے اجازت لے، پھر اس کے بعد اس کے گھر میں داخل ہو۔ تو ویسے ہی ہم اگر ہمارے گھر میں بھی داخل ہو رہے تو ہم کو سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 9 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معاہ حیث یذکرونی، البخاری و مسلم، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ، میں اپنے بندوں کے، انا ان ظن عبدی بھی، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، وانا معاہ، اور وہ جہاں کہیں بھی ہو، حیث یذکرونی، وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ یعنی کہ انسان جہاں بھی ہے، جب بھی انسان کا اپنا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ گمان جیسا بندے کا گمان رہے گا، اللہ تعالیٰ ویسے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس لیے بندے نے اپنا گمان صحیح رکھنا چاہیے، درست رکھنا چاہیے۔ اگر اس کا گمان صحیح رہے گا، اگر اس کا گمان درست رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کیا کریں گا، صحیح فیصلے کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح گمان، اچھا گمان رکھنا چاہیے، چاہے جتنی بھی بڑی سوچ رہیں گی، لیکن گمان اچھا ہو، یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اگر جہاں بھی وہ رہے گا اس گمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہے گا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ بہت سی احادیث اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 10 میں دیکھیں گے ہم، ان اللہ یحب العبد یتخذ المحنۃ یستغنی بها عن الناس، متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، متفق علیہ بولے تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، ان اللہ یحب العبد، بے شک
اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، یتخذ المحنت، جو کسی کیا کرتا ہے، محنت یعنی پیشہ، جو کسی پیشے کو اختیار کرتا ہے، یستغنی بہ عن الناس، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں سے کیا ہوتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں میں کیا ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے، کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا، حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو کسی بھی پیشے کو اختیار کرتا ہے۔ تو کوئی بھی پیشہ، حقیر سے حقیر پیشہ بھی اختیار کرنا ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہے، اس لیے ہم نے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم پیشہ اختیار کریں گے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں میں مالدار ہو جاتا ہے، تو یہی اس کے لیے اہم ہے۔ اس لیے ہم نے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن مانگنا نہیں چاہیے۔ مانگنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر مانگنے کو اسی کو کہا گیا ہے جسی کو کوئی ہے ہی نہیں۔ اسلام میں اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کم تر سے کم تر پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آج حدیث نمبر 1 سے لے کے تو حدیث نمبر 10 تک دیکھے ہیں، جس میں ایک حدیث سے لے کے تو 10 احادیث تک اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اور اس کا ایکسپریشن دیکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں، اگلے پارٹ میں ہم جو ہے تو اس کے کوشچن آنسر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔